کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر ہے 30 خلاصۃ النحو کا، اور اتنا زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل ہو اور وہ فعل کرے اور مفعول کو پتہ ہی نہ ہو، مزہ ہی نہیں آتا۔ مفعول تو عموماً ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی جا بجا آپ کو یہ ملیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ مفعول بھی ہے۔ تو تفصیلی معلومات جو ہے اس کی وہ نصاب النحو کے اندر باقاعدہ اس کا سبق پڑھا جا چکا ہے، مفعول بھی کا بیان۔ تو سبق نمبر 30 میں یہ بیان فرماتے ہیں جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو، جس اسم پر کوئی فعل مطلب جس پر کوئی فعل واقع ہو اس کے لیے جو اسم نشاندہی کرے گا، اس کا جو اسم ہوگا، اس کا جو نام ہوگا، اسے مفعول بھی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آج ہم نے جو اجراء النحو کی کلاس پڑھنی ہے اس کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ ہم نے کتابیں یاد کرنی ہیں یا کہ تعریفیں یاد کرنی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں کیا آنا چاہیے جب ہم پڑھتے ہیں؟ تو ہمارے ذہنوں میں کیا آنا چاہیے؟ سبق آنا چاہیے یا کہ عبارت آنی چاہیے؟ مطلب سبق نمبر آنا چاہیے یا عبارت آنی چاہیے؟ کتاب کا خاکہ آنا چاہیے یا عبارت کوئی آنی چاہیے؟ تو اس پہ بات کریں۔ جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بھی کہتے ہیں۔ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ نصرت ضعیفا، نصرت ضعیفا، کیونکہ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترکیب نہیں آتی، ترکیب نہیں آتی، ترکیب نہیں آتی، تو جتنی ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کر کے بھی ہمیں آ جانی چاہیے۔ نصرت فعل ہے تو ضمیر اس کا فاعل ہے، فاعل کے بعد جو منصوب ہے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مفعول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھا، آج کے بعد ہم نے چونکہ پیچھے مفعول مطلق پڑھ لیا ہے، مفعول مطلق پڑھ لیا، اس میں ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ منصوب تو ہو، منصوب ہو لیکن مصدر ہو ما قبل فعل کا یا اس کے ہم معنی ہو، تو پھر مفعول بھی نہیں بنانا بلکہ مفعول مطلق بنانا۔ تو منصوب جو فعل کے بعد جو چیزیں منصوب ہوتی ہیں ان میں سے پہلا جو ہم نے پڑھا فعل اور فاعل کے بعد جو منصوب چیز ہوتی ہے، کیونکہ فاعل اور فعل تو ہو گیا علیحدہ، فاعل مرفوع ہوگا، تو اس کے علاوہ جملہ فعلیہ کے اندر جو چیز منصوب ہوتی ہے ان میں سے پہلے ہم نے پڑھی مفعول مطلق، دوسری آج پڑھنے لگے ہیں مفعول بھی۔ تو مفعول بھی نصرت ضعیفا، نصرت فعل تو ضمیر فاعل، ضعیفا اس کے ہم معنی نہیں ہے نہ ہی مصدر ہے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آتیت الفقیر درہمن، آتیت الفقیر درہمن، آتیت فعل تو ضمیر، یہ آتیت کون سا فعل ہے؟ آتا یعطی اعطاء فهو معتد، وعوتی یعطى اعطاء فذاک معتد۔ تو آتیت، ٹھیک ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، الفقیرہ مفعول بھی اول، اس کا مفعول بھی اول یعنی پہلا مفعول بھی ہے، اور درہمن اس کا مفعول بھی ثانی یعنی دوسرا مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ قواعد و فوائد میں یہ بیان کرتے ہیں ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بھی ہوتے ہیں، ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال کئی مرتبہ میرے سامنے آیا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیں، اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں، وہ سوال کیا یہ بھی بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا فعل لازم بھی ہوتا ہے، ایک فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے، تو جو فعل لازم ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو جائے، صرف فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو جائے۔ اور فعل متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مفعول کی بھی ضرورت، جس میں فعل کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ مفعول کی بھی ضرورت ہے۔
تو اچھا بعض کا ایک مفعول سے کام چل جاتا ہے، بعض کا دو مفعولوں کی ضرورت، بعض کو تین مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی تو وہ متعدی جو ایک مفعول کو چاہے اس کو کہتے ہیں متعدی بیک مفعول. جی متعدی مفعول. متعدی کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑھنے والا. تو جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے، یعنی متعدی ہو مفعول کی طرف، تو ایک بعض کا ہوتا ہے متعدی بیک مفعول، بعض کا ہوتا ہے متعدی بدو مفعول. متعدی بدو مفعول. ایک ہوتا ہے متعدی بسہ مفعول. عبدالعظیم ایک متعدی بسہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ متعدی بسہ مفعول ہوتا ہے. تو اسی یہی بات وہ بتا رہے ہیں کہ ایک فعل کے دو یا تین مفعول بھی ہوتے ہیں، تو مفعول بھی ہوتے ہیں. اچھا ویسے بھی اس کے علاوہ تو مفعول فی بھی ہو سکتا ہے، مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مطلق وہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مفعول بھی اکیلا جو ہے وہ بھی دو تین ہو سکتے ہیں، دو اور تین ہو سکتے ہیں. اس میں اگر آپ نے غور کرنا ہے نا تو سبق نمبر 26 ہے، نصاب النحو کا سبق نمبر 26، نصاب النحو کا سبق نمبر 26 ہے مفعول بھی کا بیان. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں پھر آگے وہ کہتے ہیں، بلکہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. آتیت زیدن قلما، آتیت تو ضمیر، زیدن مفعول بھی اول اور قلم مفعول بھی ثانی. اچھا بات ہم یہ کر رہے تھے کہ فعل کا فاعل بھی ہوتا ہے پھر مفعول بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی بعض کو دو بھی ہوتے ہیں، بعض کو تین بھی ہوتے ہیں، اور لازم کا مفعول بھی نہیں ہوتا. لازم کا مفعول بھی نہیں ہوتا. دیکھا نا متعدی سے ایک اور مثال سے سمجھ لیں متعدی کو نا. ایک بیماری ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے مطلب اس کا طور پہ کسی کو گولی لگ گئی، اللہ نہ کرے کسی کو کٹ لگا، جسم کو کٹ لگا، تو اب وہ مطلب احتیاط کریں گے ہاسپٹل میں، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی جا رہی. لیکن کورونا وائرس جو اب آیا ہوا، کوئی قریب بیٹھتا ہے؟ قریب نہیں بیٹھ رہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو متعدی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ایک سے دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو اس طرح لگ جاتی ہیں. تو اچھا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بیماری اس طرح کسی کو نہیں لگتی. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ ذہن بنا لے کہ بس اس سے ہی لگنی ہے مجھے. ہاں لگ سکتی ہے کسی سے، ٹھیک ہے نا، بیماری کسی نہ کسی سے لگ سکتی ہے. جس طرح اب بیماری متعدی ہوتی ہے، یہ جو ہوتی ہے کیا نام ہے اس کو، ٹی بی بولتے ہیں، ٹی بی بھی آگے متعدی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح فعل جو ہوتا ہے متعدی وہ بعض کا ایک مفعول تک ہوتا ہے، بعض کا دو تک ہوتا ہے، بعض کا تین تک ہوتا ہے، لیکن متعدی ہو اور مفعول نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات تو کنفرم ہوگی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، فعل مجہول کسی کو کہتے ہیں؟ جس میں نائب فاعل و مفعول جس کی مفعول کی طرف استعمال کی گئی، جس کی نسبت مفعول کی طرف، جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو، جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو، جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو. پتہ نہ ہو. تو مفعول بھی کا تو مفعول ہوتا ہے نا، فعل مجہول کا تو فعل متعدی کا تو مفعول بھی ہوتا ہے نا. جی فعل متعدی کا مفعول بھی ہوتا ہے. فاعل کی طرف استناد نہیں کریں گے، مفعول کی طرف کرتے ہیں. جی تو فعل لازم کا تو مفعول بھی نہیں ہوتا. فعل لازم کا مفعول بھی نہیں ہوتا. تو پھر اس کو مجہول بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے نا، جی لیکن ہوتا ہے. الداخلہ جو ہے، داخلہ یدخل دخولا فہو داخل ودخلا پڑھتے ہیں نا. جی تو اس کو جب اس کا مفعول بھی ہوتا ہی نہیں تو بھائی پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مجبوراً ہم اس کو کوئی ایک بھی با کے ساتھ اسم کو لا کے نا مفعول بھی بنا کے لے آئیں گے. اس کی گردان نہیں آئے گی. فعل لازم کی گردان، مجہول کی گردان نہیں آتی. بات سمجھ آ رہی؟ جی بڑی دیر بعد بولے جی. فعل لازم کی مجہول کی گردان نہیں آتی. صحیح کہا میں نے کہ نہیں؟ کیا نہیں سمجھے؟ فعل مجہول میں فعل کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ فعل مجہول کی تعریف کیا ہے؟
وہ فعل جس میں جس نے فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی. مفعول تو کی طرف کی گئی. معروف کس کو کہتے ہیں؟ مفعول کی طرف کی گئی ہے فعل مجہول کے. فاعل کی. فعل مجہول اس کو کہتے ہیں جس کا فاعل پتہ نہ ہو. مجہول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فاعل پتہ نہ ہو. فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ اس کا فاعل پتہ نہ ہو. تو نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ مفعول کی طرف. مفعول بہ کی طرف. کس کی طرف؟ مفعول بہ کی طرف. کس کی طرف کی جائے گی؟ مفعول بہ کی طرف. تو فعل لازم کا تو مفعول بہ ہوتا ہی نہیں، تو مجہول کیسے بنائیں گے؟ اس کی جگہ ضمیر دیتے ہیں جو. آئی سمجھیے نہیں؟ جی فعل لازم کا فعل مجہول نہیں ہوتا. فعل لازم میں مجہول کی گردان نہیں ہوتی. یہ آپ نے جملہ بولنا ہے کہ فعل لازم کی مجہول کی گردان نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کے مجہول میں تو مفعول کی طرف نسبت کرنی ہوتی ہے. جی تو فعل لازم کا تو مفعول بھی ہوتا ہی نہیں. جی 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 انہوں نے کہا نہیں یار تہاڈی مہربانی تسی بنا دیو. ہم نے وہ چھوٹے کی سائیکل ہی لینے، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس کی وہ کیا اس کو سیٹ نہیں ہے، سیٹ اس کی نہیں آتی. اگر بنوانی تو کیا کرنا؟ وہ مطلب لوہار کے پاس جانا پڑے گا. لوہار کے پاس جو لکڑی کی بنا دے گا. کس کی بنا کے دے گا؟ لکڑی کی. مطلب اوریجنل سیٹ نہیں مل رہی تو مجبوراً کوئی سیٹ لکڑی لاؤ، لکڑی سے کٹوا کے بنوا لو. وہ کہہ رہے تسی بنا دو مجوز دی گردان، یہ میں سارا مسئلہ خراب ہوئے گا. تو ہم کہتے ہیں اگر بنوانی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. اگر تم مجہول کی گردان فعل لازم سے بنوانا چاہتے ہو ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ وہ طریقہ یہ ہے بھائی جان کہ ہم آپ کو بھی اس کا مفعول بھی بنا کے دے دیتے ہیں. صحیح. تم اس طرح کرو کہ ایک سیغہ مجہول کا فعل مجہول کا ایک سیغہ بنا لو جی واحد مذکر غائب کا. کون سا؟ واحد مذکر. واحد مذکر غائب کا مجہول کا سیغہ بنا لو اور آگے جو ہم مفعول بھی دیں گے نا وہ جوڑتے جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پھر سیغے چینج ہوں گے یا وہ کچھ آپ ہی ساری ہمیں بنا کے دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نے سیغہ صرف پہلا بنانا ہے، باقی پوری گردان ہم تمہیں دیں گے. صحیح. تو پہلا سیغہ واحد مذکر غائب کا لائیں گے، جی باقی بہی بہما بہم بہا بہما بہننا بیکا بکما بکم بیکی بکما بکننا بی بنا. تو یہ گردان لگا لینا پہلے کے ساتھ. آگے سمجھ؟ جی اب ہم بنانے لگے ہیں مجہول. مثال دینے لگا ہوں. مجہول ان فاتارا کیا ہے؟ ان فاتارا. اب ان فاتارا جو ہے یہ ہے فعل لازم. جی یہ کیا ہے؟ فعل لازم. اب ہم نے اس سے بنایا مجہول ان فطرہ. تو اب پہلا سیغہ ہم نے بنا لیا اور باقی گردان ہم تمہیں دیں گے. باقی گردان ہم نے لے لی. ان فطرہ بہی، ان فطرہ بہما، ان فطرہ بہم، ان فطرہ بہا، ان فطرہ بہما، ان فطرہ بہننا. سمجھ آ گئی پوری؟ جی اچھا اب اسی طرح ہم نے بنائی کوریما بہی، کوریما بہی ما، کوریما بہم، کوریما بہا، کوریما بہما، کوریما بہننا. یوں بنا لی گردان. اب ہم چلتے چلتے آئے، ہم نے صرف صغیر پڑھی. کیا پڑھی؟ ان فطر معروف کی گردان. فعل امر حاضر معروف جی گردان پڑھی معروف کی. پھر ہم نے کہا اس کا مجہول، تو کسی نے کہا لتن فطر، تو ہم نے کہا آتا ہی نہیں اس کا. اب فعل لازم کا فعل مجہول نہیں آتا. فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا. فعل مجہول کی گردان نہیں آتی. تو انہوں نے کہا جی ادھاری پڑھی تھا جو لے آ دو، وہی جو ادھاری تم نے پہلے لی تھی وہی بنا لو. انہوں نے کہا اگر وہ بنانی ہے تو پھر واحد مذکر غائب کا سیغہ لینا ہے. آگے وہ پوری گردان بنا کے ہم نے رکھی ہوئی، تم اپنے حاضر کے سیغوں کے سامنے وہ جوڑ لو. تو حاضر کے کیسے بنے؟ لیون فطر، لیون فطر، لیون فطر. واحد مذکر غائب کے سیغے کے آگے بنائی تھی نا لیون فطر. اب جو سیغے 6 بنے تھے ہمارے پاس وہ کون سے؟ لیون فطر بیکا، لیون فطر بیکما، لیون فطر بیکم، لیون فطر بی کہ بیکی بیکی، لیون فطر بیکما، لیون فطر بیکننا. اب آگے سمجھ؟ تو یہ ایک سوال تھا. بعض اوقات یہ آتا تھا یار یہ کیا چکر ہے، یہ بھی بہما. اچھا پرابلم یہ نہیں آ رہی تھی، پرابلم یہ لیون فطر کیوں پڑھتے ہیں؟ لتن فطر ہونا چاہیے، لتن فطر بیکا ہونا چاہیے. تو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. بعض گردانوں میں بعض کتابوں میں لتن فطر بیکا بھی لکھا ہوا.
لتنفطر. تو اس میں ٹینشن لینے والی اتنی بات نہیں ہے. بہرحال آ جائے گی، جب مجہول آئے گا تو بھی بہما لکھا ہی ہوگا، ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا فعل مجہول ہو تو اس کا پہلا مفعول نائب فاعل اور باقی مفعول بھی ہوں گے. علمت زیدا بکرا فاضلا. علمت فعل تو ضمیر فاعل، زیدا مفعول بھی اول، بکرا مفعول بھی ثانی، فاضلا مفعول بھی ثالث، ثالث. فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا ایک مفعول ہو، سنو، ایک مفعول ہو تو مجہول میں اس کو نائب فاعل بنا دیتے ہیں، اور اگر دو والا ہو تو پہلے والے کو نائب فاعل بنائیں گے اور دوسرا مفعول بھی رہے گا. اگر تین مفعول والا ہو تو پہلے کو نائب فاعل بنائیں گے اور باقی دونوں مفعول بھی رہیں گے. جیسے اوتیا زید قلما، اوتیا زید قلما، اوتیا زید قلما. اب یہ دو تھے نا مفعول بھی تھے دونوں اوپر. آتیت زیدا قلما، اوتیا، اوتیا فعل ٹھیک ہے، زید اس کا نائب فاعل اور قلما مفعول بھی. علم زید بکرا فاضلا، زید نائب فاعل اور بکرا اور فاضلا مفعول بھی دونوں ٹھیک ہے. فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری. سمجھ آ گئی؟ نمبر 2 کہتے ہیں عام طور پر مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. عام طور پر مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. ناصر زید امرا، ناصر زید امرا، ناصر فعل، زید اس کا فاعل اور امرن اس کا مفعول بھی. اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے. ناصر امرن زید، ناصر امرن زید، امر کو زید نے مارا. ناصر فعل، امرن مفعول بھی، زید اس کا فاعل. فعل اپنے مفعول بھی اور فاعل سے جملہ ناصر زید امرن، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اوپر ہوگی مثال، اور نیچے آ گیا امرن نصر زید، امرن نصر زید. تو اب امرن مفعول بھی ہے، نصر فعل ہے اور زید اس کا فاعل، جملہ فعلی ہو گیا. نمبر 3 پہ بتاتے ہیں مفعول بھی موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. مفعول بھی موصوف یا مفعول بھی موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. صلی اللہ علما نافعا، صلی اللہ علما نافعا. صلو فعل، انتم ضمیر فاعل، کیونکہ صلو اب فعل امر کا صیغہ نا، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف. ثلاثی سوچ لو، کیونکہ 3 مرتبہ میں نے پوچھا اگر صحیح ہوتا تو پھر وہ میں چپ کر جاتا. ثلاثی ہاں، ثلاثی مضیفی کیسے؟ ثلاثی مجرد. آگے صحیح اسباب تو کیا ہے پھر؟ یہ ناقص واوی. سبحان اللہ. اوے سال یا سالو ہوتا ہے یار، کیا ہو گیا آپ لوگ؟ محموز العین ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر لگی ہیں گردانہ سے. تو صلو فعل، انتم ضمیر فاعل، اس میں جلالت موصوف، اللہ حول ولا قوت الا باللہ. مفعول بھی، مفعول بھی اور علما موصوف نافعا صف. اللہ تعالی سے علم نافع مانگو، 2 مفعول ہیں. پوچھو بے مصوف کیوں بڑا ہے؟ وہ ویسے ہی کہہ رہا تھا تکا لگا. وہ کہہ رہا پیچھے اصل میں مفعول بھی موصوف یا مضاف ہوتا ہے نا، تو موصوف کی مثال ہے چھتی موصوف کہہ دی. تو رأیت غلام زید، رأیت فعل تو اس میں اس کا غلام مضاف، زید مضاف الیہ. فعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی سے مل کر مفعول بھی، مطلب مفعول بھی مرکب اضافی مفعول بھی ہے نا، تو مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. مرکب اضافی میں نے ویسے نام لے دیا، مطلب مفعول بھی نہیں کہا، تو یہ مفعول بھی ہے. پھر کہتے ہیں کرینہ ہو، اگر کرینہ ہو تو مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھتا مسمک، آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں امجد. تو اس طرح نہیں بولتے اسمی امجد، میرا نام امجد ہے، ایسے نہیں بولتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحسین کلام یہی ہوتی ہے کہ آپ مختصر
جملہ بولیں اور بات کمپلیٹ کر دیں. تو مبتدا محذوف کر دیتے ہیں، اور یہ عموماً ہم اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں، جی عموماً کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ بات کو حد سے زیادہ ہی کر جاتے ہیں. تو کام کی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آدھی بتانی ہوتی، وہ زیادہ ہی تحسین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ تحسین نہیں کرتے، تخریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اچھا، تحسین کلام بھی ہوتی ہے. جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کیا کھایا ہے؟ گوشت. میں نے گوشت کھایا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کھایا؟ مچھلی. تو اب یہ نہیں اکل تو سمک، اکل تو فعل بھی حذف کر دیتے ہیں اور فاعل بھی حذف کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کرینہ ہو تو مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز. من رأیت، تو نے کس کو دیکھا؟ آپ نے جواب میں صرف کہہ دیا زیدن، مطلب یہ ہے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، فعل فاعل کو محذوف کر دیا. اچھا، تمرین نمبر 1، مفعول بہ کسے کہتے ہیں اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ جس جسم فعل پر ہو سے فعل مفعول واقع بھی اور ہو، مفعول بھی فعل واقع ہو، فعل ہو، ہاں، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ایک فعل کتنے مفعول بہ ہو سکتے ہیں؟ ایک دو یا تین تین بھی ہو دو سکتے تین. ہیں. کیا مفعول بہ فاعل یا فعل سے پہلے آ سکتا ہے؟ جی فعل آ سکتا ہے، فعل سے پہلے آ سکتے ہیں. فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فعل سے پہلے بھی آ سکتا بھی ہے. غلطی کی نشاندہی کریں، مفعول بہ مرفوع ہوتا ہے. منصوب منصوب ہوتا ہے. ہوتا ہے. ایک فعل کا 3 یا 4 مفعول بہ بھی ہو دو سکتا یا ہے. تین. مفعول بھی. مفعول بہ ہمیشہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. نہیں، فعل سے پہلے بھی آ سکتا درج ذیل جملوں میں مفعول بہ کی پہچان کیجئے. مطلب مفعول بہ صرف آپ نے اس وقت سوچنا ہے جب کوئی فعل موجود ہو، جی جملے کے اندر فعل موجود ہو. وہ نہ ہو، فعل ہو ہی نا، آپ مفعول بہ بنائے پھر رہے ہیں. ایاک نعبد، ایاک مفعول بھی. ایاک مفعول بہ. اچھا، یہ ضمیریں جو ہیں جہاں بھی آئیں گی نا جملہ فعلیہ میں، تو یہ مفعول بہ بنتی. ایاک، ایاکما، ایاک. رزقنا اللہ علما نافعا، رزق ہے. اللہ علما نافعا، موصوف علما نافعا. یہ مفعول بھی. رازا کا کیا ہے؟ فعل نا. نازمی فاعل. استغفر اللہ الذی لا الہ. ہاں جی بتائیں. نازمیر، مفعول. میں نے یہ بولا ہوا تھا ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، کا کما کم کی کما کننا، نی نا، یہ فعل کے ساتھ متصل ہو تو کون سی ضمیریں کو کیا بنتی ہیں؟ مفعول بھی. مفعول بھی بنتی ہیں. کیا بنتی ہیں؟ مفعول بہ. کیا بنتی ہیں؟ مفعول بھی. تو رزقنا نہیں ہے، رزقنا ہوتا تو پھر جب متکلم کا صیغہ ہوتا نا. رازقنا، رازا کا فعل ہے اور نا ضمیر اس کا. مفعول بھی. اب ہم اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل نکال لیں؟ نہیں نہیں، نکال اب سکتے اس میں کیونکہ اس جلالت میں فاعل. جلالت خود فاعل موجود ہے. تو اس میں جلالت فاعل. علما موصوف، علما موصوف. نافعا صف. موصوف صرف مل کر مرکب توصیفی ہو کر رازا کا فعل کا فاعل. مفعول بھی ثانی، مفعول بھی ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فعلیہ خبریہ. خبریہ مانن انشائیہ. مانوی طور پر یہ بالکل درست بات ہے. جی. رمانن، رمان کا مطلب چچی دے منڈا رمان ہے. جی. ہاں جی. نہیں. اور رمانن اکل بکرن، نہیں. الرمان انار. انار. کیا بات. تو اب رمان تو نہیں کہہ سکتے نا نہیں. کہ رمان اکل بکرن، اکل بکرن کہہ دیں ہیں انار نے بکر کو کھایا، ایسا نہیں ہے. تو رمانن مفعول ہے. رمانن کیا ہے؟ مفعول یہ تو بھی تو اعراب لگا ہوا نا، اعراب نہ بھی لگا ہوتا تو ہم رمانن پڑھتے. مفعول بھی. اکل فعل، بکرن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی میں کا جملہ فعلیہ. انا احترم المسلمین، انا یہ ضمیر جو ہے نا مرفوع منفصل جو ضمیر ہوتی ہے، ضمیر مرفوع منفصل، یہ ابتدائے کلام میں آئے تو مبتدا بنتی. کیا بنتی؟ المسلمین مفعول بھی. احترم فعل، احترم فعل. کس کون سا سیگا بلا؟ احترم. سیگا کون سا ہے؟ سیگا واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی
صحیح اسباب افعال احترام افتیال احترام یحترم احترام فهو محترم واحترم یحترم احتراما فذاك لم يحترم لم يحترم لا يحترم لا يحترم احترم احترموا احترموا احترام کرو احترم المسلمین مسلمانوں کا احترام کرو احترم المسلمین آنا ضمیر اس کا فاعل آنا ضمیر اس کا کیونکہ فعل کے اندر فعل مضارع کے اندر جو ضمیریں فاعل بنتی ہیں وہ عموماً پوشیدہ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو احترم آنا ضمیر اس کا فاعل المسلمین اس کا مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر آنا مبتدا کی آنا مبتدا کی مبتدا خبر میں کا جملہ اسمیہ خبریہ رآ فیلن والدن لڑکے نے ہاتھی کو دیکھا رآ فیل اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھی کو غصہ چڑھا ہو تو ہاتھی دیکھ لیں ڈر کے ایسا بھی ہو سکتا ہے رآ فیلن زید والدن یہ بھی ہو سکتا ہے رآ فیل فیلن مفعول بھی اور والدن اس کا فاعل جملہ فعلیہ دعا فعل ابی اخی لو جی اب بتائیں دونوں ایک جیسے ہیں ابی بھی ہے اخی بھی ہے دعا کی میرے باپ نے میرے بھائی کے لیے اچھا دونوں ملتے جلتے ہو نا اگر مطلب کوئی پہچان نہ ہو اعراب مطلب ایک جیسا ہو تقدیری ہو پتہ نہ چلتا ہو تو اس صورت میں مفعول بھی کو بعد میں رکھنا ہوتا ہے مفعول بھی کو ترتیب وہی رکھنی ہوتی جو اسی ڈیفالٹ ہے اچھا ابھی مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل اور اخی مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی میں جملہ فعلیہ خبریہ اچھا انشائیہ کیوں بنے گا دعا ہے نا دعا نہیں ہے فعل ماضی ہے قائل کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے دعا کی دعا تو نہیں بتائی نا کون سی دعا ہے دعا کی حکایت کی اس نے آکل الکم مسرا موسا لو جی بتاؤ مفعول بھی بنے اب وہ جو طریقہ کار میں نے بتایا تھا پہلا والا اس کے اعتبار سے پہلے کو مفعول فاعل بننا چاہیے لیکن اصل میں کرینہ موجود ہے نا کرینہ موجود ہے کہ امرود موسیٰ نے کھایا ہاں تو فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اتقوا اللہ اتقو فعل اتقو انتم ضمیر اس کا فاعل اور اس میں جلالت مفعول بھی تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ آتا زید فقیرا روبیۃ روبیہ کون ہے روپیہ پیسے آتا فعل زید اس کا فاعل اور فقیرا مفعول بھی اول اور روبیان مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لکینا نہیں واہ لکینا تو میں نے ملاقات کی کیسے ہو گیا ہم نے ملاقات کی ہم ملے لکینا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ناظمیر اس کا فاعل ناظمیر اس کا فاعل الاستاذ مفعول بھی اکرم تو فعل تو ضمیر فاعل اخا زید مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول بھی رأیت فعل تو ضمیر فاعل نہرین مفعول بھی فی حرف جار الحدیقتی جار مجرور مل کر ظرف لا ٹھیک ہو گیا احب ربی احب فعل انا ضمیر ربی مرکب اضافی کر اس کا مفعول بھی تو یہ جملہ فعلیہ آپ نے بناتے جانا ہے اشتریت فعل تو ضمیر کراسات فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی میں جملہ فعلیہ انشائیہ اتقی فعل امر اتقی صیغہ واحد مذکر حاضر اچھا پورا صیغہ تو آپ نہیں بتا سکیں گے ہاں بتا صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر واضح معروف ثلاثی مزید فی ثلاثی مزید فی لفیف مفروغ لفیف مفروغ شاباش زبردست
इवतकी 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 इजतनिब हाँ जी इवतकी कह लो ना, वो नहीं समझ आ रहा इवतकी असल में था इवतकी हूं ठीक है इजतनिब बता ऐसे ही वो इवतकी पढ़ रहा तो सही पढ़ रहा था इत्तकी अंत अज़मीर फाइल दावत अल मजलूमी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर इसका मफ़ऊल है जुमला फेलिया इंशाअल्लाह शाबाश इतानिबुल खमरा इतानिबु फेल अंतुम ज़मीर अल खमरा इसका फेल अपने फाइल मफ़ऊल भी इसमें जुमला फेलिया इंशाअल्लाह जबरदस्त शाबाश। इसको कुरान पाक भी जब पढ़ेंगे तो उसको बार बार ये आएंगे जुमला फेल के बाद आप एक तो फाइल ढूंढेंगे जो मरफू होगा, मरफू के बाद जो मंसूब चीजें होती है वो दो आप पढ़ चुके हैं, मफूल मुतलक और मफूल वो उसकी सूरतें भी बताई थी और एक मफूल बिही, तीसरा मफूल फी हम इंशाल्लाह आगे बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।